آیت اللہ عثمان بہجت سے بھی جب کوئی پوچھتا تھا کہ کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہم جو ہے وہ عمل انجام دیں، تو وہ یہی کہتے تھے جو واجب ہے اس کو انجام دو، جو حرام ہے اسے چھوڑ دو، کہا بس، کہا یہی کر لو بڑی بات ہے۔ آج آپ کے سامنے حرام اتنا مکس ہو گیا ہے حلال کے اندر کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج جو ہے وہ انسان پریشان ہے، ظاہر ہے دنیا ایسی ہو گئی ہے، معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ بہت جگہوں پر کیپچرڈ ہیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اسی لیے آخری زمانے کی حدیثیں ہیں، آخری زمانے میں ایمان کی حفاظت گویا آگ پر آگ، ہاتھ پر آگ رکھنا ہے، فائر۔ یہ فائر اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کیسے سفر کا ایمان ہے اس سے۔ 9 نصیحتیں کی ہیں امام نے، اور یہ نصیحتیں جو ہیں وہ اس کا تعلق ہو سکتا ہے ظاہراً کوئی بولے کہ اس کا تعلق کیا ہے، کیونکہ امام بہتر جانتے ہیں کہ کس چیز کا تعلق جو ہے وہ کس چیز سے ہے۔ وہ انسان جب ان چیزوں پر عمل کرتا ہے تبھی انسان جو ہے وہ کسی مقام پر پہنچتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میں آپ کو دیکھ کے پڑھوں، ویسے مجھے زبانی یاد ہے، میں 3 دفعہ پڑھی ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ آپ کو یہ ایک سیٹ جو ہے وہ بتاؤں۔ امام جب اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ میں تمہیں، جب ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے نصیحت کیجیے، تو امام کہتے ہیں کہ میں تم کو 9 اہم باتیں بتاتا ہوں، بے شک میری یہ نصیحت ہر اس شخص کے لیے ہے جو حق کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے، اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا تم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے 3 کا تعلق نفس کی ریاضت سے، 3 کا تعلق علم اور بردباری سے ہے، اور 3 کا تعلق علم اور معرفت سے۔ اب یہ 3 سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ بس ان تمام باتوں کو اچھی طرح یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، اور اس بارے میں سستی اور غفلت نہیں کرنا۔ یہ بہرحال ہم سب کے لیے، بہرحال ہم کوشش کریں تاکہ ہم اس پہ عمل کریں۔ عنوان بشری کہتے ہیں کہ میری تمام توجہ امام کی فرمائشات پر تھی، یعنی میں نے پوری کنسنٹریشن کو امام کی طرف فوکس کر دیا کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلے 3 سٹیپ کس کے لیے؟ نفس کی ریاضت کے لیے۔ جس چیز کو طبیعت پسند نہ کرے اسے نہ کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت کا باعث بنتا ہے۔ اب یہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے۔ اب آپ بولیں گے نفس کی ریاضت کے لیے تو کچھ چلے دیتے امام۔ امام نے نفس کی ریاضت کے لیے 3 چیزوں کا تعلق شکم سے بتایا۔ تو امام کیا فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تمہیں دل نہیں چاہ رہا اس کو نہیں کھاؤ۔ اب یہ کتنی اچھی بات ہے، لیکن ابھی ہم لوگ کہتے ہیں وہ کھا لیں، چلو چائے بھی پی لو۔ میں نے بعض علماء کو جو تھوڑا بہت دیکھا، جانا مطلب ایکسٹرا چائے بھی نہیں پیتے، نہ بولیں گے بیٹھے ہیں چائے نہیں۔ کیوں؟ نفس کنٹرول۔ لوگ کھانا کھانے میں، خوراک کھانے میں احتیاط کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ابھی دل نہیں چاہ رہا اور آپ دے دو۔ یہ جو چیز ہے نا، جو دل نہیں چاہ رہا زبردستی، یہ بہت افیکٹ کرتی ہے انسان کو۔ جب انسان اپنے شکم کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، زبان کو روک نہیں پاتا، نگاہوں کو روک نہیں پاتا، خوب نگاہوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، سوچوں کو روک نہیں پاتا، گناہ ہو جاتا ہے۔ کتنا ہے؟ ابھی آپ اپنی شکم کو روک لو تھوڑا سا، کل دیکھوں گا سب کی ٹیبل پہ کتنا روکتا ہے۔ کوشش کر، افطار ہے آپ کھائیں جتنا کھائیں، رمضان میں کوئی حساب کتاب کی ٹینشن نہیں لیں آپ لوگ۔ دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ صرف وقت بھوک کھانا کھاؤ، یعنی یہ امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، جان محترم، امام کی حدیث ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، جب بھوک نہ لگے، یعنی واقعا انسان کو جب ہو انسان، اور امام فرماتے ہیں اور جب بھوک لگے کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو تب تک کھاؤ۔ یعنی بعض اوقات انسان کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن دھونے والے لے کے چلتا ہوں، یوں کرتا ہوں، نہیں، امام فرماتے ہیں بھوک ہے اچھی طرح کھاؤ، لیکن بھوک نہیں ہے نہیں کھاؤ۔ ایسا نہ ہوتا اس ایک ایک سٹیپ پر کئی حدیثیں ہیں اس کتاب میں، یعنی بہت ساری، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے پاس ساری حدیثیں جو ہے وہ آپ کی خدمت پیش کروں، لیکن یہ کہ بہرحال جب انسان کو بھوک لگے اس کا، کیونکہ شکم کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، مولانا ہم نے رات کو یہ خواب میں دیکھ لیا
یوں ہو رہا ہے، گر رہے ہیں، کوئی جانور پیچھے بھاگ رہا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ رات کو پیٹ بھر کے کھایا تھا. پیٹ بھر کے کھانا ذہن میں عجیب عجیب سے خواب لے کر آتا ہے کہ مولانا کیا کریں. ہم نے اپنے استاد سے سیکھا، دیکھا، اس نے پوچھا کہ اس نے رات کو زیادہ کھایا ہوگا، پوچھو اس سے. پوچھا تو واقعی ایسے آدمی جب رات، اس لیے کہتے ہیں کہ رات کو کھانا ہلکا کھانا چاہیے. بہت افیکٹ ہے اس کہ انسان جو ہے وہ اپنے، حدیث ہے، انسان اپنے شکم کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ایئر کے لیے. اور ہم یہاں تک کھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میٹھا پہلے بتانا تھا. لیکن پھر کہتے ہیں میٹھے کی جگہ الگ سے رکھی ہوئی ہے ہم نے. یہی وجہ ہے جان محترم کہ انسان بعض اوقات عبادت میں کھڑا نہیں ہو پاتا، سستی ہے، سجدہ نہیں ہو پا رہا انسان سے لمبا. یہ سب فیکٹرز ہیں. گریا نہیں آ رہا آنکھوں میں، یہ سب یہی فیکٹرز ہیں انسان. اور ادھر آپ حدیث دیکھیں لقمے کی معرفت کی، جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی، اللہ صلی علی محمد، یعنی بی بی فرماتی ہیں جب تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو یہ دیکھو کہ یہ آیا کہاں سے. مثلا سبزی ہے، گوشت ہے، یہ کیسے آیا، یہ کیسے بنا ہوگا، کیسے خدا نے اس کو زمین سے اگایا ہوگا، کس طرح اس کے اندر ذائقہ ڈالا، کس طرح اس میں تاثیر ڈالی، کس طرح اس میں انرجی ڈالی، کس طرح سورج اس پہ رکھا ہوگا، کیسی ہوائیں اس پہ چلی ہوں گی، کتنا پانی اس نے لیا ہوگا، کتنی معرفت کے ساتھ یہ ایک پتا تمہارے ہاتھ تک پہنچا ہے. تو کس طرح تمہارا معرفت والا خدا ہے. اب یہ جب لقمہ تم کھاؤ گے تو تمہارے وجود میں معرفت آنی چاہیے. اب آپ سوچیں وہ ایک لقمے کے آداب، لقمے کی معرفت، لقمے کا طریقہ. لیکن آپ یہی دیکھیں انسان کو یہی کرنا چاہیے نا، خدا سے دعا مانگنی چاہیے، خدا یہ تو مجھے کھانا دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، یہ تیری عبادت میں خرچ ہو. انسان کھانا کھائے اس میں طاقت آئے تو خدا نہ کرے کہ طاقت کے ساتھ انسان گناہ کرے. انسان کو اللہ اگر طاقت دے رہا ہے، اس کی باڈی میں پاور دے رہا ہے، انرجی دے رہا ہے، تو اسے حلال کام میں اور خاص طور پر خدا کی عبادت میں خرچ ہو. انسان بہرحال اس عبادت کی طرف جائے. ایک جو ہے وہ شخص تھا اور ملا تھے بہت بڑے، پہلے وہ جوال تھے. یہ چیزوں کو جو سیتے ہیں انسان، ابھی تو آئی ڈونٹ نو یہاں دکانیں ہوتی ہیں جیسے اب تو ہر چیز میٹریس اور بلینکٹس ملتے ہیں. پرانے زمانے میں لوگ کاٹن لے کے سیا کرتے تھے، دکانیں ہوتی تھیں کاٹن میں کاٹ کاٹ کے وہ سیتے تھے. تو اس کے شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھا تو میں نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بالکل ریڈ ہو گیا، اور اچانک سے ایسا ریڈ اور پھٹا اور نماز ختم ہوئی. تو ایک دم نماز کے بعد کہتا ہے کہ وہ میرا جو جوال تھا جس سے میں کرتا تھا وہ میں نے فلانے کو دیا ہوا تھا. تو شاگرد نے کہا استاد یہ نماز جو ہے یہ خدا تک جانے کے لیے یا کوئی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے؟ ایک دم جب اس نے جملہ کہا میرا بدن لرز گیا. میں نے دکان کی چابی اس کو پکڑائی، کہتے اس نے چابی استاد شاگرد کو دی. کہا یہ لو دکان. کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں تاکہ ایسی نماز سیکھوں جس میں میں خدا تک پہنچوں. اور وہ پھر ملا جو ہے وہ علی جوال علی بن گیا ہے. ظاہر انسان یعنی اس تلاش تک جائے. بہرحال ہماری تو نمازیں واقعی ٹوٹی پھوٹی ہیں. یعنی ہر روز نماز کے بعد سجدے میں یہی کہنا پڑتا ہے پروردگار اس نماز کو واپس نہ پھینکنا، ورنہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بچنے والا، کوئی بھی چیز نہیں. ظاہر ہے میں تو اپنی خود آپ کو نہیں کہہ رہا. کل کو آپ بولے مولانا آپ کی نمازیں ایسی ہیں تو ہم تو آپ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہم سب کی نمازیں بھی خراب ہو جائیں گی. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بس جانے محترم یہ نفس کی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو 3 چیزیں بتائی ہیں اس کا ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں. پہلی چیز کیا ہے کہ جب تک جس چیز کو پسند نہ کرو نہیں کھاؤ، کیونکہ ایسا کرنا حماقت اور جہالت لے کر آتا ہے. دوسرا جب بھوک لگے تب کھاؤ. تیسرا امام فرماتے ہیں کہ جو بھی غذا کھاؤ حلال کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ. یعنی ظاہر ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو،
کھانے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بہرحال الحمدللہ پڑھے، اور یہ بہرحال آداب ہے، روایت ہے، کھانے سے پہلے انسان کو ہاتھ دھونے چاہیے، ہاتھ دھونے سے اور وہ جو ہاتھ کھانے سے پہلے دھو اس کو نہ سکھاؤ، کہتے ہیں روایات ہے چھٹے امام سے کہ جب تک تمہارے ہاتھ گیلے رہیں گے تمہارے کھانے میں برکت رہتی ہے۔ اور بہرحال اس طرح اور بہت سارے آداب ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور انشاءاللہ کل جو توفیق ہوئی تو کل باقی حصہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ جان محترم ملا احمد ناراکی، جن کا میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، جنہوں نے کتاب جو ہے وہ جامع سعادات کی لکھی، ان کی ایک اور کتاب ہے جو بہت مشہور نہیں ہوئی تقدیس کے نام سے، وہ اس میں شعر ہیں، مولوی کی مثنوی کی طرح شعر ہے، اس کے اندر وہ ایک داستان بیان کرتے ہیں، ہمارا یہ داستان اور پھر آپ سے تمام سے دعا، وہ داستان بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر جہاں پر لوگ خار اور کانٹوں کے درمیان میں لکڑیاں جمع کرتے تھے، تو کچھ مزدور جو ہے وہ یہ کام کر رہے تھے، تو اچانک سے آواز آئی کہ ہٹ جاؤ، سائڈوں میں چلے جاؤ، بادشاہ کی سواری گزر رہی، تو سب سائڈوں پر ہو گئے، ایک جوان لڑکا تھا، تو اس کو جستجو ہوئی کہ آخر کیا چکر ہے، بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے تو ہم بھی تو دیکھیں بادشاہ کی کیا سواری ہے، جو بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی تو اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی پہ اڑی، جیسے ہی بادشاہ کی بیٹی بھی پڑی، ون سائڈ لو ہو گیا، جیسے ہمارے زمانوں میں بھی ہو جاتا ہے آج کل، تو وہ ہو گیا اس کو، اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی، اس محبت اور عشق میں وہ گرفتار ہو گیا، غریب آدمی، مزدور آدمی، اپنے گھر والوں کو بولا، اسے بولا کیا ہو گیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، وہ بادشاہ، نہ گھر نہ کام نہ کچھ، خیر بہت گریا، بہت حالت ایسی ہو گئی، کمزور ہو گیا عشق محبت میں۔ بہرحال ایک بہت کوئی عقل مند آدمی تھا، تیز، اس نے بولا دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، بادشاہ کے محل کے قریب میں ایک مسجد ہے، اس مسجد میں جاؤ اور عبادت کرو، اور ایسی عبادت کرو کہ مشہور ہو جائے، یہاں تک کہ بادشاہ خود تمہیں اپنی بیٹی دے دے۔ اس نے بولا بھائی کیا بات ہے، تو اس نے مسجد میں گیا اور عبادت اور دعائیں، دن میں روزے، لیکن قربتاً اللہ نہیں ہے، ریاکارانہ ہے، یہ دکھاوا ہے، کس کے لیے؟ ایک مقصد کے لیے، تاکہ یہ ہوا آہستہ آہستہ مشہور ہو گئی کہ بھائی ایک جوان ہے کیا عبادت کرتا ہے، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے آگے دیکھا، بادشاہ نے جب دیکھا کہ بھائی جوان ہے، اس کو بولا کہ بھائی تم بہت زبردست عبادت کرتے ہو، اور کیا ہے، تو اس نے بادشاہ کی بات پہ توجہ نہیں دی، پھر عبادت یہ عبادت، تو بادشاہ تو اس کا عاشق ہو گیا، کہتے ہیں ایسا جوان، تو وہ بعد میں آیا کہ دیکھو مجھے ایسا ہی جوان چاہیے، میں تم اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، تو میرے داماد بن جاؤ، تو اس نے جب دیکھا کہ ایسا ہے، وہ اس کا مقصد یہی تھا، محل میں جاتا ہے اور بہرحال اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور وہ ملا ناراکی بیان کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ نمازیں پڑھی تھی اسے مل گیا، لیکن اگر یہ عبادت اس نے خدا کے لیے کی ہوتی تو اسے کیا ملتا۔ تو بات یہ کہ بہرحال ہم بھی اپنی زندگی میں انشاءاللہ کہ ہم سب کی نمازیں خدا کے لیے، لیکن واقعا وہ شوق، وہ حالت، وہ تڑپنا، وہ شوق عبادت کے، انسان کو جب محبت ہو جائے نا، عشق ہو جائے، جوانوں کو آج کے لیے باتیں زیادہ سمجھ میں آتی، تو کیا کرتے ہیں، جس سے عشق ہو، اسے پتا ہو کہ کہیں سے ملنا ہے، کہیں آنا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ عاشق ہونا ہی ایسا چاہیے کہ انتظار نہیں کرتا کہ معشوق آئے، بلکہ اس سے پہلے سے پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو کاش کہ ہماری حالت یہ عبادت میں ہو کہ ہم اذان کا انتظار نہ کریں، کاش اس سے پہلے ہم مصلی پر ہوں، شوق دیدار میں، شوق سجدہ میں، شوق ذکر میں کہ پروردگار میں تیری بارگاہ میں تیرے لبیک کہنے سے پہلے پہنچا۔